بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کی خدمت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ملکہ بلقیس، جس نے اپنی سمجھداری کے ساتھ وادی سبا کے لوگوں پر 9 سال حکمرانی کی، اس نے بہت غور سے سرداروں کی باتوں کو سننے کے بعد یہ کہا کہ جب بادشاہ کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں، اس سے پہلے میں ان کو کچھ تحائف بھیجنے والی ہوں۔ اگر سلیمان علیہ السلام تحائف قبول کریں تو وہ ایک عام بادشاہ ہیں، میں ان سے جنگ کروں گی، اور اگر تحائف قبول نہ کیے تو میں ان کی تابع ہو جاؤں گی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ دیوار پہ بیٹھا ہدہد تمام مکالمہ غور سے سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارا قصہ سننے کے بعد جنات کو حکم دیا کہ تمام راہداریوں اور دربار کو سونے، ہیرے اور جوہرات سے سجا دو۔ وہاں ملکہ بلقیس نے فلسطین کی طرف بہت سے تحائف روانہ کر دیے۔ جب یہ تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچے تو آپ غضبناک ہو گئے اور قاصد سے کہا، کیا تم مجھے ان تحائف سے بدل دو گے جن سے زیادہ اور بہتر مجھے میرے رب نے نوازا ہے؟ جاؤ، اپنی ملکہ کی طرف واپس لوٹ جاؤ اور میرا یہ پیغام دو کہ وہ سرکشی نہ کرے اور ایمان لے آئیں، ورنہ ہم ان کی طرف ایک بڑا اور مضبوط لشکر لائیں گے جن سے مقابلہ کرنے کی ان میں طاقت نہیں۔ قاصد ان کا جواب سن کر اور سلطنت کی شان و شوکت دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے واپس جاتے ہی ساری صورتحال سے ملکہ کو آگاہ کیا۔ ملکہ بلقیس یہ سب جاننے کے بعد سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی عام بادشاہ نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف دوبارہ قاصد کو روانہ کیا اور یہ پیغام بھیجا کہ ہم اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ پیغام ملا تو آپ علیہ السلام اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے سردارو، کیا تم میں سے کوئی ہے جو ان کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لا کر دے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ آپ علیہ السلام کی مجلس ختم ہو اس سے پہلے میں وہ تخت لا کر یہاں رکھ دوں گا، کیونکہ اللہ پاک نے مجھے یہ طاقت عطا کی ہے اور میں ہوں بھی امانت دار۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے تخت اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا نہ شکری۔ شکر گزار اپنے ہی فائدے کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور اگر نہ شکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ تخت میں کچھ تبدیلیاں کر دو۔ جنات حکم سنتے ہی تخت کو بدلنے لگے، ہیرے جواہرات نکال کر دوسری جگہوں پر لگا دیے۔ جب ملکہ اپنے لشکر کے ساتھ دربار میں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ایسا ہی عالی شان تخت تمہارا بھی ہے؟ تو ملکہ نے جواب دیا کہ شاید یہ میرا تخت ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کبھی کسی انسان نے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ کو شیشے کے محل میں لے گئے، جس کا فرش بھی شیشے کا تھا، جس کے نیچے چلتا ہوا پانی چھوڑا گیا تھا۔ ملکہ جب آپ علیہ السلام کے ہمراہ محل میں داخل ہوئی تو بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کیا کہ بھیگ نہ جائے، لیکن پاؤں شیشے پر لگتے ہی وہ کافی حیران اور شرمندہ ہوئی کہ وہ دھوکہ کھا گئی۔ پھر اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہوں، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔
اس کے ساتھ ہی حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔